بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم گرامر لیکچر نمبر 23 کے ساتھ جو ہے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہمارا لاسٹ جو لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے بتایا تھا جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ اور جملہ اسمیہ۔ تو آج ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو اگر آپ نے لیکچر وہ نہیں دیکھا تو آپ وہ والا لیکچر دیکھ لیں۔ لیکچر نمبر 22 کے اندر جو ہے جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ کے بارے میں بحث ہوئی تھی، اور آج جو ہے ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں مسند فعل ہو اور مسند الیہ اسم ہو، جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا۔ اس جملے میں لکھا مسند فعل ہے، اسلم مسند الیہ فاعل ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ جملہ فعلیہ کے اندر کیا تھا؟ مسند فعل ہو اور مسند الیہ اسم ہو، جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر کیا تھا؟ دونوں اسم ہو، مسند الیہ بھی اسم ہو اور مسند بھی اسم ہو۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے اجزاء فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل ہے۔ اب اس کے اندر فعل فاعل، بعض جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فعل فاعل کے ساتھ پورے جاتے ہیں، وہ بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جیسے اسلم رویا، ٹھیک ہے، بارش ہوئی، اسلم دوڑا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ فعلیہ کے اجزاء ہیں، فعل فاعل مفعول متعلق۔ اور ہمارا لیکچر جو ہے فعل لازم اور فعل متعدی کے متعلق جو تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے فعل لازم بھی ہوتا ہے، فعل متعدی کسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ترکیب نحوی ہے۔ ترکیب نحوی دیکھیں، اسلم نے قلم سے خط لکھا۔ اس جملے میں لکھا فعل ہے، اسلم فاعل، خط مفعول اور قلم سے متعلق فعل ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے دیکھیں کہ فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، اسلم جو ہے وہ مسند الیہ بھی ہے، اور فعل جو ہے وہ لکھا وہ مسند ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، عادل سبق پڑھتا ہے۔ عادل فاعل، سبق مفعول، پڑھتا فعل، ہے فعل ناقص۔ تو اب اس کے اندر یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو فعل فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو مفعول کا تقاضا بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسے فعل ہوتے ہیں جو اسے متعدی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس شوکت نے بازار سے نئی کتاب خریدی۔ اب اس کے اندر دیکھیں، شوکت فاعل ہے، خریدنے والا کون ہے؟ شوکت۔ نے علامت فاعل ہے، اور بازار مجرور سے جار، اور خریدی جو ہے وہ فعل بن جائے گا۔ تو لہذا اس کے اندر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوکت نے بازار سے نئی کتاب خریدی، اور نئی کتاب یہ کیا بن جائے گی؟ موصوف صفت بن جائے گی۔ اردو کے اندر جو ہے ہمیشہ صفت جو ہے وہ پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو عربی کے اندر اور فارسی کے اندر جو ہے وہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو کے اندر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو یہ مثالیں تھیں۔ پھر آپ ان میں سے اگلی مثالیں آپ جو ہے خود اس میں سے تلاش کریں کہ ہم نے اس کی ترکیب کیسے کرنی ہے۔ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتا ہے، سلیم گھر میں سکول کا کام کرتا ہے۔ تو آپ اس کی ترکیب کریں تاکہ آپ کو اس کی علامت اور اس کے متعلق جو ہے بہت ساری چیزیں سمجھ بھی آئیں گی، کیونکہ جو کام آپ خود کریں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ جتنا ہو سکے آپ ان کو سوچیں، سمجھیں، یاد رکھیں۔ اس وقت تک ہمیں اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔